السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اسود رجلا او امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1337۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا، جو بھی وجوہات تھے وہ صحابہ نے بتا دیا، گویا کہ لوگوں نے ان کو حقیر جان کر کے قابل توجہ نہیں سمجھا، یعنی جن کا انتقال ہوا تھا حقیر جان کر کے ان کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے جو استدلال کیا ہے، مسئلہ جو مستنبط کیا ہے، سب سے واضح طور پر باب قائم کر کے وہ یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد بھی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی۔ کسی کا انتقال ہو گیا، قبر میں ہم نے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، پیچھے رہ گیا، کچھ بھی معاملہ ہوا، تو بعد میں پھر جا کر کے وہاں پر وہ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ دلیل یہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے نہیں بتایا، وہ مسجد کی خدمت کرنے والی ایک عورت تھی، کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ کون تھی؟ راوی کو شخص ہے، لیکن اور روایتوں سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت تھی، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، صاف صفائی کا کام ہے اور بھی کام ہے جو مسجد کے، وہ کام وہ خدمت کے طور پر کیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے نہیں بتایا، رات ہی میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ڈھونڈا کہ وہ عورت کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے ایسا ایسا بتایا، تو بعد میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اور دیگر روایتوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خاتون کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر کے ادا کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کی یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ امام ابن حبان وغیرہ نے باقاعدہ طور پر اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کسی موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابہ نے
قبر پر جا کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ اگر یہ عمل آپ کے لیے خاص ہوتا تو آپ اپنے صحابہ کو روکتے کہ نہیں روکتے کہ بھئی آپ لوگ ایسا مت کرو، مردے کو اب مٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اب قبر پر آ کر کے نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے، آپ لوگ ایسا مت کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے صحابہ نے بھی ایسا کیا، اور آپ نے اس پر انہیں روکا نہیں، ٹوکا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر جا کر کے نماز جنازہ اگر کسی نے نہیں ادا کی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو جا کر کے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، مسجد کی صفائی کرنے والی وہ ایک عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی جس کا جذبہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے مسجد کی صاف صفائی کا کام ایک عورت بھی انجام دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتنے کا خوف نہ ہو، فتنوں کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر مرد کی طرح ایک عورت بھی مسجد کی صاف صفائی کا کام کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خاتون کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جسے لوگ نظر انداز کر دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، اور اس کا اخلاق دیکھو، ایک عورت تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، معاشرہ کیا گنتا اسے، کیا حیثیت دیتا ہے، لیکن جن کا اخلاق کیریکٹر بہترین ہوتا ہے نا، اعلیٰ اخلاق والے جو ہوتے ہیں، وہ مال و دولت کو پیمائش نہیں بناتے کہ اس کو ہم عزت دیں گے اس کے عہدے کے بنیاد پر، اس کے مال کے بنیاد پر، اس کی شہرت کے بنیاد پر نہیں، بحیثیت وہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اس وجہ سے اس کے تعلق سے میرے دل میں محبت ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک خاتون کا انتقال ہوا، آپ نے جا کر کے اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اگلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے چوتھے نمبر پر وہ یہ ہے، مسجد کی صاف صفائی کا کام کوئی حقارت والا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے ہم نظر انداز کر دیں، جو کام یہ انجام دے اسے ہم کوئی اہمیت نہ دے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کبھی یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے گھر کی صاف صفائی کر دے، جسے اللہ رب العالمین عطا کر دے، نواز دے، جسے اللہ رب العالمین توفیق دے دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہ کر کے بھی یہ کام نہیں کر پاتے، لیکن اللہ رب العالمین جسے توفیق دے دیتا ہے وہ اس کے گھر کی صاف صفائی کا کام انجام دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معیوب کام نہیں ہے، معیوب عمل نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خادم ہیں خبر گیری ان کی کرنی چاہیے، دیکھ رہے، کوئی مالک ہے، کوئی بھی ہے، کسی کمپنی کا ہے، کسی جگہ کا ہے، کسی مدرسے کا، کہیں کا بھی ہے، مالک کو کچھ بھی ہو چلے گا، لیکن آپ کی ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو اس خاتون کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھا کہ جا کر کے اس کی نماز جنازہ آپ اس کی قبر پر ادا کریں۔ آخری بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا، صاف صفائی کرنا، یہ بہت پرانی سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جسے آج ہم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ مسجد کے لیے الگ سے آدمی رکھے جائیں، صاف صفائی کا اہتمام کریں،
دیکھ ریکھ کریں، ایسا نہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے، نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا اہتمام ہوتے آیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو ہم خوبصورت بنا کر کے رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کا گھر کس قدر صاف صفائی والا ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک شخص کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوتا، جب سارے لوگ مل کر کے اس کا اہتمام کریں گے تب اللہ رب العالمین کا گھر صاف ستھرا رہے گا، خوبصورت رہے گا، نماز ادا کریں گے، دیگر عبادتیں کریں گے تو سکون کے ساتھ ساری عبادتیں ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اور اللہ رب العالمین کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔